نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلک وصحابک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد جزا الله عنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا محمدا ما هو أهله السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کے سامنے ایک منفرد اور ڈفرینٹ ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر خدمت۔ ناظرین مکرم، ایک بات میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بات بھی ہم سیکھتے ہیں، جو بات بھی ہم جانتے ہیں، جو بات بھی ہمیں آگاہی ملتی ہے جس بات سے بھی، وہ علم ہوتا ہے ہمارے لیے۔ ایک نئی چیز ہمارے میموری بینک کے اندر آتی ہے، پھر ہم اس کو اپنی اندر ڈالتے ہیں، اپنی سوچ کے اندر ڈالتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں، جج کرتے ہیں، سیلف اینالائز کرتے ہیں اس کو کہ یہ جو بات میرے علم میں آئی ہے کیا یہ درست ہے، کیا اس کا سورس صحیح ہے؟ کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے نا کہ جب کوئی کاسہ تمہارے پاس خبر لے کر آئے کرے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی میں کوئی نقصان کر بیٹھو کسی کا بھی اور اپنا بھی۔ ہمارے یہاں پر جو سب سے غلط امیج ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف دین کی بات کی تحقیق کرتے ہیں، اور وہ بھی حجت قائم کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو بہت بڑا ایک ریسرچر اسکالر ثابت کرنے کے لیے ہم اس بات کی مین میخ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے خیال کے مطابق، میری سمجھ کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں، میں بھی شامل ہوں گا، اس میں سبھی شامل ہیں۔ ہم اپنی توجیہ پیش کرتے ہیں۔ جس کے پاس جتنا علم ہے وہ اتنی ہی زیادہ مدلل گفتگو کر کے اپنی گفتگو کے اندر ایک وزن پیدا کرنا چاہتا ہے۔ بات یہ کہ ہم نے تو یہ جانا ہے، سیکھا ہے کہ گفتگو ایسی کیجیے جو کہ مخاطب کو سمجھ آ سکے۔ آپ کے سامنے جو مجمع ہے اس کو دیکھیں کہ آپ کے لسنر کون ہے، آپ کے سننے والا کون ہے، اس میں میجورٹی کیا ہے۔ اب 10% 20% لوگ جو ہیں بہت ہی زیادہ ہر قسم کی سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، باقی 80% 70% جو ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ ایک عامیانہ سطح کے مالک ہیں سوچ میں۔ تو کیا ہم وہ صرف 20% کو سنائیں؟ وہ تو خود ماشاءاللہ بڑے عالم فاضل ہوں گے، وہ تحقیق کرتے رہتے ہوں گے اور کر لیں گے۔ ہم نے وہ بات کرنی ہے جو کہ عام فہم ہو، اپلیکیبل ہو، ہم اس کو اپلائی کر سکیں اپنی زندگیوں کے اندر۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب ہم فلسفے کو سمجھیں گے۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں آپ کو صرف اتنی سی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبوت جو ہے، رسالت جو ہے، وحی کے ساتھ ہے اور کتاب کے ساتھ ہے۔ کچھ باتیں ہماری عقل ہمیں جو ہے بتاتی ہے، ہم اسے سوچ پوچھ لیتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہمارے دنیاوی علم کے مطابق ہمارے بینک میں آتی ہیں، ہماری سوچ میں آتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو علم اور عقل سے ماورا ہوتی ہیں، اوپر کی ہوتی ہیں، اور وہ وحی ہوتی ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر جب وحی آتی تھی تو وحی کا علم ہے، جو بات ہماری سوچ اور سہم سمجھ سے اوپر کی ہے، وہ انہوں نے اپنے اندر اس کو ڈال کر اور اپنی شیریں زبانی سے، گفتگو سے ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا
کہ ہم اس کو بتانے میں، سمجھانے میں اور آگے آپ لوگوں تک اس کو پٹ اپ کرنے میں آسانی فیل کرتے ہیں اور آپ بھی اس کو سمجھ جاتے ہیں. میں نے لاسٹ درس میں بھی آپ سے کہا تھا کہ میں میرا کسی سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. میں نہ تو کوئی عالم فاضل ہوں، کوئی بہت بڑا اسکالر ہوں، اور نہ ہی میں کوئی بہت اعلیٰ قسم کا جو ہمارے علماء ہیں یا مفتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ شریعت جو ہے سکھانے کے لیے مجھ سے بہتر وہ علم رکھتے ہیں، مجھ سے بہتر وہ ان کے پاس اجماع، اجتہاد، فتاویٰ، وہ سب کچھ ہے. انہوں نے سیورل ایئرز لگا کر اس کے اندر جو ہے اس کو سمجھا، جانا، پڑھا اور پھر پریکٹس کی. تو اس لیے جب شرع کو سمجھنا ہوگا، قانون کو سمجھنا ہوگا، تو اس کی ایک ایک شق کو سمجھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا. تو اس لیے بہتر ہے کہ جب آپ نے کوئی شرع کے اوپر کوئی معاملہ کرنا ہے تو میں بھی سب سے کہتا ہوں کہ آپ کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں، کسی اچھے جو مولوی صاحب عالم ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے علم لیں، سمجھیں، جانیں. لیکن میں جو بات کرتا ہوں وہ باتیں وہ ہیں جو کہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر مسکنسیپٹس ہیں. میں بھی اس میں شامل ہوں، میں بھی ان چیزوں کو غلط کرتا رہا ہوں، آپ بھی اس چیزوں کو غلط کرتے آ رہے ہوں گے یا رہے ہیں. تو اب اصلاح کا وقت ہے. تو میں اپنی اس گفتگو میں آپ کو اپنے انداز میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس میں نہ تو میں کسی قسم کی کوئی قرآنی آپ کو ایویڈنس دے رہا ہوں کہ جی یہ ایسے ہے، یہ میں نے یہ اس میں سے نکالا ہے، اور نہ ہی میں آپ کو کسی قسم کا کوئی کوٹیشن دے رہا ہوں کہ یہ فلان جگہ پہ ہے، فلان جگہ پہ ہے. ہاں، جو قرآن میں کے اندر سے گزری ہے نظر سے آپ کو آیت کوٹ کر دی، جو حدیث نظر سے گزری وہ حدیث کوٹ کر دی. اب ان دونوں کو، قرآن اور حدیث کو، دونوں کو مجتمع کیا تو عقل سلیم کے اندر وہ بات آ گئی کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ راستہ صحیح ہے. اب دل نے اس پہ لبیک کہہ دیا، وہ کر دیا. جب خود کیا پھر آپ کو بھی کر کے دکھا دیا، آپ کو بھی بتا دیا کہ آپ بھی کریں. تو یہ نسخے ہیں جو کہ اپنی ذات سے شروع کر کے دوسروں کی ذات تک پہنچانے کی کوشش ہے. اس میں میری ذات کے اوپر جو ہے نا، بجائے پن پوائنٹ کرنے کے آپ لوگ اس میں سے دیکھا کریں کہ آپ کو جو بات اچھی لگ رہی ہے آپ اس کو وہ لیں. اگر آپ کے اندر وہ خامی ہے اس کو دور کریں، اگر خوبی ہے تو اس کو نکھاریں. بس اتنا ہی کافی ہے. باقی لکم دینکم ولی دین، آپ کو آپ کا دین مبارک، مجھے میرا دین مبارک. یعنی عقیدہ آپ کا اپنا ہے، میرا میرا ہے. جو عشق رسول کے اندر، جو جذب رسول کے اندر چلا جاتا ہے، اس کی سوچ عام ایک انسان کی جو علم والا ہے اس کے لیے وہ بیکار ہو جاتا ہے. اس کے لیے وہ پن پوائنٹ پہ آ جاتا ہے کہ اس کو پن کیا جائے. تو الحمدللہ ہم دنیا کی خاطر، لوگوں کی خاطر اتنی باتیں سنتے ہیں، اتنی بہتان تراشیاں سنتے ہیں. تو کیا اللہ، اللہ کے رسول کے لیے ہم اس طرح کی لعن طعن نہیں سن سکتے، اس طرح کی قدغن نہیں سن سکتے؟ الحمدللہ، لبیک، ہم حاضر ہیں میرے مولا، ہم تیری بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر ہیں. جو بھی بات ہے، جو بھی چیز ہے، میں نے اپنے نبی کی آپ کو بتانی ہے، آگے اس کو اپنی زندگی میں اتاریں. میرا مقصد صرف آپ کو آگاہ کرنا ہے، علم دینا ہے. بہت شکریہ، آپ کا ٹائم لیا میں نے، اور آئی ہوپ کہ آپ اس کو سمجھیں گے. آ جائیں اب ٹاپک کی طرف. صراط مستقیم پہ کون ہے اور کون ہے صراط مستقیم؟ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ حبیب، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات دی ہیں. سورہ فاتحہ، اس میں ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ کی طرف. اللہ ہمیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دے. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دے. کون سی سیدھی راہ ہے؟ تو یہیں پہ ہی آپ رک جائیے. میں تھوڑا سا آپ کو اب اس کے اندر بتاتا ہوں، آپ بھی اس پہ غور کیجیے گا تو انشاءاللہ کافی شفا ہوگی. الف لام میم، قرآن کا آغاز اللہ اور محمد کے درمیان میں کچھ بھی نہیں، اللہ ہے. یہ گفتگو ہے، کلام ہے اللہ کا جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، محمد سے کیا. اہدنا الصراط المستقیم، المستقیم، الف لام میم، سین، تا، یا اور پھر میم.
یہاں پر بھی رب نے الف سے شروع کر کے میم پہ ختم کر دیا. اب یہ کسی نصاب میں نہیں لکھا ہوا, کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا, یہ یہاں پر اترتا ہے اور وہ دکھاتا ہے, وہ سناتا ہے. اب اس کی کوٹیشن, اس کا ریفرنس میں دے دیتا ہوں آپ کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو بندے غور و فکر کرتے ہیں, اور پہلے تو کہا کہ تم بہت کم غور کرتے ہو, بہت کم غور و فکر کرتے ہو, اور جو غور و فکر کرتا ہے میں ان کی آنکھوں کا پردہ ہٹا دیتا ہوں اور غائب سے ان کے اوپر ایسی سی باتیں میں وارد کرتا ہوں, القاء کرتا ہوں ان کے دل کے اوپر, جو کہ تمہاری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں, اور اس طرح سے وہ تم سے فضیلت پا جاتے ہیں, بلند درجہ پا جاتے ہیں. اور تم پر واجب ہے کہ تم ان کا احترام کرو, ان کا ادب کرو, ان کے علم کی بدولت, ان کی بزرگی کی بدولت. بزرگ کہتے ہیں علم والے کو. تو اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ میرے وہ بندے جو اٹھتے بیٹھتے, کروٹ بدلتے, دن رات کے آنے جانے, سورج چاند ستاروں کے بنانے کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے رب تو نے کوئی بھی چیز بلا مقصد پیدا نہیں کی. غور کرتے ہیں جب آسمانوں کی طرف تو میں آسمانوں کی دنیا ان کے سامنے کھول دیتا ہوں, زمینوں کی طرف تو زمینوں کی دنیا کھول دیتا ہوں, زمین کے اندر کی تو زمین کے اندر کے معاملات ان پہ کھول دیتا ہوں, برزخ کا معاملہ کھول دیتا ہوں. اب اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ کچھ کرنی والے بن گئے, اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ہم اثر بن گئے, ایسا نہیں ہے. وہ ہمسر نہیں ہو سکتے, ان کے برابر نہیں ہو سکتے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا الہ الا اللہ, وہ ایک ہی ہے, لا الہ الا اللہ, وہی الہ ہے, عبادت کے لائق کوئی اور نہیں ہے. اور ساتھ اس نے ملایا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ. تو المستقیم کے اندر بھی اور الف لام میم کے اندر بھی قرآن کا آغاز جو ہو رہا ہے الف لام میم سے ہے, اور اہدنا الصراط المستقیم, اور مستقیم کے اندر بھی الف لام اور میم ہے. اللہ اکبر, آغاز الف سے ہے اور اختتام میم پہ ہے. تو یہ بھی الف لام میم ہے, درمیان کے اندر جو کچھ ہے اس کو جاننا ہے آپ نے. میم, سین, تا اور یا, تابعداری ہے, یقین ہے. ٹھیک ہے جی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے اللہ کو ایک مان لیا اور لا کسی اور کی طرف نہیں جھکے, تو پھر کس کو فالو کیا؟ اس منہ والے کو, محمد کو, میم والے کو, مومن کو, مومن کو فالو کیا, جو سین والا ہے, سجدے والا ہے, سجود والا ہے, سحرے والا ہے, سجنے والا ہے, سجانے والا ہے, سنوارنے والا ہے, بگڑی کو سنوارنے والا ہے. جب اس کے تابع دار ہو گئے آپ, اطاعت کر لی آپ نے, تو پھر یقین آ گیا آپ کو کہ یہی تو ہے میم, یہی تو ہے محمد. مجھے نہیں پتا میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں کہ نہیں, لیکن میں نے کہہ دیا. اب غور کیجیے اور جانیے اس میں کیا ہے. اللہ آپ کی آنکھ کو کھولے, وہ والی آنکھ نہیں, یہ کھلی میں الحمدللہ, یہ دل کی آنکھ. قرآن جو ہے یہ روح والا ہے. قرآن ایک روح جسم ہے, اس کے اندر جان ہے. بتاؤں آپ کو کیوں؟ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ یہ پاک کلام ہے, پاک کتاب ہے, اور اس کو پاک ہی چھوتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب, تو ذکر کتاب سے کیا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو کتاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی ہی نہیں. قرآن تو سینوں میں محفوظ تھا, یا کسی کے پاس مختلف جگہوں پہ, اس کو جو یاد تھا وہ پڑھتا تھا اور آگے پیش کرتا تھا. یہ بعد میں جا کر جو خلفاء کی زندگی میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد پھر جو صحابہ رسول تھے ان سے یہ سارا کا سارا کمپائل کیا گیا, جن کے پاس جو احادیث تھی, جن کے پاس جو بھی قرآن کی صورتیں موجود تھیں, ان سب کو لیا گیا. پھر ان کے زیر زبر پیش آراف لگائے گئے.
یہ سب کچھ کر کے آج ہمارے پاس ایک جامع کتاب کی صورت میں موجود ہے جس کو ہم الف لام میم سے لے کر ناس تک پڑھتے ہیں. تو ہم نے اس کو کتاب ہی سمجھ لیا، جبکہ رب کہہ رہا ہے یہ وہ کتاب ہے لوح محفوظ میں جو ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو علم کا سورس قرآن، علم قرآن کے اندر آپ کہہ لیں کہ قرآن علم ہے، تو رب کہتے ہیں اس کو پاک چھوتے ہیں. اللہ پاک ہے، نبی پاک ہے، تو جو مومن ہے وہ بھی پاک ہے. تو جو پاک ہے وہی چھوئیں گے اس کو، جو ناپاک ہے وہ نہیں چھو سکتے. خواتین جب حیض میں ہوتی ہیں تو وہ اس کو نہیں ہاتھ لگا سکتی، پڑھ نہیں سکتی. اب ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر حدیثیں ڈھونڈتے ہیں، مختلف واقعات ڈھونڈتے ہیں، کپڑے کے ساتھ پکڑ کر دیا، یہ لے لیا، اوپر کپڑے کو ہاتھ کے اوپر کپڑا رکھ کے پڑھنا شروع کر دیا، ہاں کہ میرے روزے نہ چھوٹ جائیں، میرے روزے میں قرآن نہ چھوٹ جائے. خواتین اکثر اس طرح کی معاملات میں پڑھتی ہیں. اور کچھ ہمارے جو دوسرے مسلک ہیں وہ بھی اس کو وہ کہتے ہیں کوئی گال نہیں ہے جی ایسا کر لو. نہیں، حدیث مبارکہ ہے، کیونکہ حدیث والوں کو زیادہ سمجھ ہونی چاہیے اس چیز کی. حدیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قصر نماز کے بارے میں جب پوچھا گیا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو پوری کریں گے. آپ نے کہا نہیں، رب نے جس کام میں تم کو چھوٹ دی ہے اس چھوٹ کو لو، اس میں فائدہ ہے تمہارے لیے. تو اللہ نے اگر خواتین کے اندر یہ معاملہ کیا ہے تو اس میں ان کو فائدہ بھی دے گا، وہ چھوٹ کا فائدہ دے گا. تو اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے. زبان پاک ہے آپ کی، زبان سے جو بھی کلمات آپ اللہ کے نام مبارک ہیں سب کچھ ہیں اور کلمہ وغیرہ ہے، آپ استغفار کرتے استغفار کر لیں، چھوڑیں سب کچھ، استغفر اللہ پڑھتے رہا کریں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اللہ پاک اس سے اور کیا بہتری ہوگی، جو معاف کر دے گا تو آپ کو پاکی عطا فرما دے گا. تو پھر ٹاپک کی طرف واپس آ جاتے ہیں کہ قرآن پاک ہے، رسول پاک ہے، اللہ پاک ہے، تو پاک اس کو چھوتے ہیں. تو رب نے کتاب کو چھونے کے لیے پاکی کا کنسیپٹ کیوں دے دیا؟ کتاب تو آئی نہیں ہے، یہ تو کلام ہے جو اللہ نے اپنے نبی سے کیا. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے اندر جان ہے نا جی، یہ جان ہے نا، جان اس کے اندر ہے. جان ہے تو یہ کلام کرتا ہے نا. اب اس کی ریفرنس دیکھ لیجئے. میں انشاءاللہ جو بات کروں گا آپ کے اندر وہ اترے گی ضرور. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ سے ملاقات چاہتے ہو تو قیام کرو نماز میں. جب تم قیام کی حالت میں ہوتے ہو تو میرے روبرو ہوتے ہو. جب تم سجدے میں ہوتے ہو تو میرے کان میں سرگوشی کرتے ہو. اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو مجھ سے ہم کلامی کرتے ہو. اللہ اکبر. تو قرآن کیا ہوا؟ رب. ہاں، اور رب نے گفتگو کس سے کی؟ اپنے نبی سے، رسول سے. اور رب نے اس کے اوپر لگا دیا کہ یہ پاک ہے تو پاکوں کو چھوئیے. اب مجھے یہ بات کہنے دیجئے، تھوڑے وقت میں بات کو سم اپ کر کے میں آپ کو انشاءاللہ لے کے چلوں گا تاکہ آپ کو اس میں بوریت محسوس نہ ہو. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف. اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ ہدیناہما صراط المستقیم. ہدایت دے دے مجھے صراط مستقیم کی طرف. اب سنتے جائیے گا. نمبر 1 میں نے کہا قرآن علم، قرآن ہدایت، ٹھیک ہے. اور ہدایت کی طرف دعا کے لیے کہا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. جب تم کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اگلے ساتھ میں آیت آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو مدد جو چاہنے کے لیے رب نے رجوع کروا دیا کہ جب صراط مستقیم کی طرف ہوگے تو مدد ہوگی. اب مستقیم کے اندر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب صراط کے اوپر آ جائیے، سواد کے ساتھ ہے صراط، صدق والا، صلی والا، صلاح والا. سورۃ کوثر میں آئیے، اللہ سبحانہ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فصلی، فے والا، سواد والا، لام والا، یہ والا. نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ
حی علی الفلاح، فے بھی آ گیا، سواد بھی آ گیا، فلاح بھی آ گیا اور سواد بھی آ گیا، تو فصلی ہو گیا. اور درود کو پڑھیے، صلی علی، صلی اللہ علیہ وسلم، سواد لام یہ، صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات پوچھوں آپ سے، نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں، نماز میں ہم السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اتحیات میں پڑھتے ہیں نا، پھر درود پاک پڑھتے ہیں. تو ہم تو پڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی کرتے ہیں، ان پہ درود بھی بھیجتے ہیں. تو جب میرے نبی نماز پڑھتے تھے، امامت بھی کرواتے تھے، تو وہ کس پہ درود بھیجتے تھے؟ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد. بڑی عجیب سی بات ہے، غور کیجیے گا. تو نبی کس پہ درود بھیج رہے ہیں؟ وہ محمد کون ہے؟ اب اس کی حدیث سن لیجیے، حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین کے اوپر فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو میں کسی فرشتے کو نبی بنا کے بھیج دیتا. چونکہ تم زمین پہ بشر موجود تھے، اس لیے میں نے ایک بشر کو نبی بنا کے بھیجا. اور تمہاری زبان عربی تھی، میں نے عربی زبان لگا دی تمہاری زبان، تاکہ سمجھ سکو، حجت نہ رہے. چلیں واپس آ جائیں. اب اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دے ہمیں. ہدیناہما صراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دے. اب یہ تو ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے. اب اس چیز کو پہلے سمجھ لیجئے. قرآن علم ہے، ٹھیک ہے جی، قرآن ہدایت ہے، ٹھیک ہے جی، درست ہو گیا. قرآن جو ہے خوشخبری سنانے والا ہے، درست ہو گیا. قرآن ڈرانے والا ہے، درست ہو گیا. قرآن رحمت ہے، درست ہو گیا. قرآن کے اندر سے بتا رہا ہوں نا آپ کو میں. یہ سب کچھ تو ہو گیا. اب سورۃ یاسین کی طرف آئیے. چلیں پہلے قرآن کے علم کی طرف آ جائیے. قرآن علم ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مبلغ ہیں، اس کی تبلیغ کرنے والے ہیں، اس کو بیان کرنے والے ہیں، فصیح ہیں، فصاحت کے ساتھ کھول کے بیان کرنے والے ہیں. علم قرآن سکھانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہدایت قرآن، ہدایت کی طرف لے کے جانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن خوشخبری سنانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن خوف دلانے والا، ڈر دلانے والا اور ڈرانے والے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن رحمت اور رحمتیں لٹانے والے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت پہنچانے والے. آج آپ دیکھ لیں جو ہندوؤں کا حال ہو رہا ہے، کس طرح سے وہ نبی کو پکار رہے ہیں. وہ نبی کو ہی پکار رہے ہیں، ان کو ہی پکار رہے ہیں. ان کو پتہ ہے، کیونکہ ان کے پاس علم ہے کہ یہ ہے وہ توسط، یہ ہے وہ وسیلہ، یہ ہے وہ شخصیت جن کو وہ کہتے ہیں کہ محمد صاحب، یہ ہے وہ شخصیت جس کی رب مانتا ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور اب کہتا ہے کہ میں نہیں سما سکتا تو آسمانوں میں نہیں سما سکتا، نہیں سما سکتا تو زمینوں میں نہیں سما سکتا، سما سکتا ہوں تو بندہ مومن کے دل میں سما سکتا ہوں. بندہ مومن میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد
درجہ بدرجہ جو ان کو فالو کرتے ہیں، مومن جن کو نبی سے محبت اتنی ہے کہ ان کی جان مال سے بڑھ کر عزیز ہیں، کامل ایمان والے، کامل یقین والے. جب ایک انسان کامل ایمان والا بن گیا تو پھر وہ کامل انسان کے اوپر ایمان جب لے آیا تو آپ کی وہ صفت کاملیت اس کے اندر آئی، تو اس کو پتہ چلا کہ مومن کیا ہے. تو سورۃ یاسین کے اندر آپ جانیے، پڑھیے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین تنزیل العزیز الرحیم ھذا صراط المستقیم. اللہ اکبر. اللہ نے کیا کہہ دیا کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ صراط مستقیم ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں، قرآن کا ترجمہ یہ کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. در حقیقت صراط مستقیم اللہ نے اپنے نبی کو کہہ دیا، اور باقی سب صراط مستقیم کی طرف ہیں. ہم سب صراط مستقیم کی طرف ہیں، ہمارا رخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صراط مستقیم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ اپنے ناک کے اس آنکھوں سے ناک کے اس ایج کو دیکھو. کہا جس تو ہمیں دائیں بائیں کا کچھ خبر ہی نہیں، نظر دیکھنا بہت مشکل ہے، یہاں پر اس طرح فوکس کرنا. کہ یہی صراط مستقیم ہے، نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر. ادھر محبوب سامنے ہو اور نگاہ ادھر ادھر ہو جائے تو عاشقی نہیں ہے. عشق جو ہے نا وہ پیوستہ نگاہ چاہتا ہے، وہ نگاہ پیوستہ چاہتا ہے کہ پیوست ہو جائے وہ نگاہ، جذب ہو جائے وہ نگاہ، حسن حسن کے ساتھ، حسین حسین کے ساتھ. اللہ اکبر. وہ پھول اتنے خوبصورت، تو ان پھولوں کا جو رکھوالا ہے وہ کیسا خوبصورت ہے. قربانیاں دیے بغیر کچھ نہیں ہوتا جناب. بات کہیں اور نکل جائے گی. میں نے آپ کو بہت بڑی بات بتا دی ہے، اس پہ غور کریے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہے، کہ صراط مستقیم کی طرف کون ہے اور صراط مستقیم ہے کون. اب میں نے آپ کو قرآن کی روح سے بتایا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کسی بھی اچھے علم والے کے پاس آپ بیٹھیں گے، اس سے ڈسکس کریں گے تو وہ آپ کو یہی باتیں بتائے گا کہ قرآن علم ہے، سکھانے والے نبی. قرآن ہدایت ہے، ہدایت کی طرف لے کے جانے والے، ہدایت دلانے والے، ہدایت دینے والے. تزکیہ کیا ہدایت ہی ہے نا، تزکیہ کروانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بشارت ہے تو بشارت کی سنانے والے وہ، ڈرانے والے وہ، بشیر اور نذیر ہو گئے. ہاں، تو اول بھی وہ، آخر بھی وہ، ظاہر بھی وہ، باطن بھی وہ، سراج بھی وہ، منیر بھی وہ. سراج المنیر. یاسین بھی وہ. تو سورت یاسین کا آغاز یاسین، اللہ نے یاسین کہہ کے پکارا اپنے نبی کو. کتنے پیارے ناموں سے پکارا. کبھی حروف مقطعات کو پڑھا کریں، رب نے ان میں سے اکثریت اپنے نبی کے ناموں کے ساتھ اور اپنے ناموں کے ساتھ اس کو لگایا ہوا ہے، اور اس کے اندر ہی سے یہ احراز ہے. ہم یہاں پر آ کر صرف اتنی بات پہ ختم کر دیتے ہیں بات کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، ہم نے بھی اس کے بارے میں نہیں جاننا. میں یہ نہیں کہہ رہا اس پہ کتابیں لکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا اس سے غلط مطلب اخذ کریں، لیکن قرآن کی روح سے، علم کی روح سے اس کو جاننے کی کوشش کیجیے کہ اس میں رب کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں. وہ جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ سارے کے سارا آپ کو سمجھ آئے، اور آئے گا انشاءاللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم ہیں، اور ہم سب صراط مستقیم کی طرف ہیں. اس لیے ہمارا رخ جو ہے اپنا نبی کی طرف ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونا چاہیے. مان لیا، دل سے جان لیا، سر کو جھکا دیا، اطاعت کر لی،
سب ہو گیا. اب میں بات وہیں پر آپ کو دوری چھوڑ کر آگے نکل گیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں درود پڑھتے تھے اور اس کے سلام پڑھتے تھے تو کس کو پیش کیا جا رہا ہوتا تھا. اور جو ہے فلسفہ جو روح کا اور جسم کا ہے، اور کہا کہ تم سے روح کے بارے میں پوچھیں تو ان سے کو تمہیں بہت کام علم دیا گیا. اگر آپ کو یہ روح کا فلسفہ سمجھ آ جائے تو آج آپ کی زبان سے یہ جو مسکنسیپشنز ہیں کہ ہیں کہ نہیں ہیں، ایسا تھا کہ نہیں تھا، ایسا ہے کہ نہیں ہے، وہ سارے کچھ غلط ہو جائیں گے، سب فلسفہ غلط ہو جائے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی. سنیا سہن سے گئیاں کھو لکھیاں اسچت مولا ولائی. جب مولا کی طرف دھیان لگ جاتا ہے نا، تو پھر جس کا مولا جو ہے وہ خدا ہو، رسول خدا ہو، تو پھر اس کے ساتھ خود بخود جو ہے وہ آگاہی آنی شروع ہو جاتی ہے. اور جو تعلیمات مولا علی جو ہیں ان سے لے اور ان کی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر کوٹ کرے، خود سے ڈسکس کرے، خود کو سنائے، تو پھر جو ہے کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بھٹک جائے. کیونکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. تو اب اگر یہاں پر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ قرآن علم ہے، تو نبی کیا فرما رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. بہرحال کبھی زندگی رہی تو اللہ نے اجازت دی، حکم خدا ہوا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نگاہ ہوئی، تو انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے، ضرور کریں گے انشاءاللہ. اہل بیت کی بھی اور مولا علی کی بھی بات کریں گے انشاءاللہ. ابھی میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صراط مستقیم اور صراط مستقیم کی طرف اس کو فالو اپ کیجئے. میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا تاکہ آپ الجھیں نہ. موسیٰ علیہ السلام، آج میں ایک بڑی پیاری بات پڑھا تھا. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک، اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں جو ہے آئیں گی اور ان کو طوفان آنے والا ہے، وہ ڈوبنے والی ہیں، ان کو جا کر ہدایت کی طرف ذرا تنبیہ کر دو، ان کو بلا لو، الرٹ کال دے دو ان کو. موسیٰ گئے، جا کے کنارے کھڑے ہوئے، دیکھا دور تک سمندر پرسکون تھا، کوئی ایسا تلاطم نہیں تھا. ایک کشتی چلی آ رہی ہے. جب وہ ساحل کے پاس پہنچنے والی تھی تو آپ نے چیخ کر ان سے کہا کہ اپنا بچاؤ کر لو، طوفان یا کوئی ایسا معاملہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ موسیٰ جو رات قبر میں ہے تو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، ابھی تو کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایک دم سے ایک لہر آئی اور ان سے بات کرتے کرتے ہی وہ لہر اس کو ڈبو گئی. ابھی وہیں کھڑے ہوئے تھے، کچھ دیر کے بعد ایک کشتی اور آئی، اس کو بھی سیم یہی باتیں کہیں، انہوں نے بھی سیم یہی الفاظ کہے، ایسے ہی کوئی لہریں آئیں اور ان کو ڈبو دیا. ایک کشتی اور آ رہی تھی، موسیٰ نے اس کو بھی یہ بات کہی. اس نے کہا کہ بے شک موسیٰ آپ حق ہیں اور آپ اللہ حق ہے اور آپ حق بات فرما رہے ہیں. بے شک بہت تو برحق ہے، لیکن آپ کا پیغام، آپ کی دی ہوئی ہدایت، آپ کی ہدایت کی طرف بلایا ہوگا، یہ سارا معاملہ بالکل حق ہے. ہم ایمان لے کر آتے ہیں اس طرف کے اوپر اور یقین رکھتے ہیں اس کے اوپر. بے شک وہ کسی وقت بھی ہمیں ختم کر سکتا ہے، لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جان بخشی کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور کرم فرما دے، اپنا رحمت کر دے ہمارے اوپر. وہ کشتی جو تھی وہ بالکل حفاظت کے ساتھ کنارے پر لگ گئی. موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ تینوں کشتیوں کے اندر طوفان آئے گا، یہ تینوں کشتیاں ڈوب جائیں گی، تو وہ تو تیسری کشتی والا تو جو ہے وہ صحیح سلامت نکلا ہے. اللہ نے کہا موسیٰ انہوں نے کہا کیا، پہلے 2 کا دہراؤ اور ان کا دہراؤ. انہوں نے کہا کہ یقین نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جو آنی ہے وہ تو آنی ہے، ہم اس کے لیے پریکاشنز کیوں کریں. اور وہ مست رہے اپنی زندگی کے اندر اور وہ ڈوب گئے. ان کا یقین نہیں تھا، انہوں نے حق نہیں مانا تھا، نہ آپ کی بات کو نہ میرے حکم کو، اس لیے وہ اپنی سرمستی کے اندر رہے اور ڈوب گئے. اور جو تیسری کشتی والے تھا اس نے آپ کو بھی حق مانا، مجھ کو بھی حق جانا اور میرے فرمان کو بھی حق جانا، میری طاقت کو بھی حق جانا اور میرے سامنے رحمت کی پکار کر دی. جب اس نے رحمت کی پکار کر دی تو کس طرح ممکن تھا کہ میں اس کو ڈبو دیتا. میری رحمت
میرے غصے کے اوپر غالب ہے، میرے عرش کے اوپر یہ تحریر ہے، بے شک میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے۔ جب اس نے میری رحمت کو پکارا تو میں نے ان کو بحفاظت جو ہے ساحل پہ پہنچا دیا۔ تو رحمت للعالمین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس ہے، اور جسم کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ جب مابوس کیا گیا وہ ایک معاملہ الگ، لیکن اگر آپ اس کی سینیاریو میں جائیں گے تو آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ تو عالم آپ کے آنے سے آباد نہیں ہوئے، عالم آپ سے پہلے آباد تھے، آدم سے پہلے بھی عالم تھے، جنات آدم سے پہلے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگ کے گرم بھبکے سے جنات کو پیدا کر چکا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کا سارا معاملہ آدم کا بنا۔ تو رب العالمین، عالموں کا رب، تو رحمت للعالمین، عالموں کے لیے رحمت۔ تو آج بھی میرے نبی اور پہلے بھی میرے نبی رحمت ہی تھے، تب ان کا رنگ، ان کا روپ، ان کا سنگھار، ان کا وجود، ان کا نور مختلف جسموں کے اندر سے منتقل ہوتا 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 جو ہے وہ آپ کی ذات اقدس تک پہنچا، اور بشریت کا لبادہ پہن کر ہمارے سامنے جلوہ افروز ہو گیا۔ تو آج ہمیں ان چکروں میں پڑھنے سے کہ جی وہ حاضر ہیں، ناظر ہیں، نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے، نور ہیں، نہیں نور ہیں، کیا ہے، آپ ان باتوں میں نہ جائیں۔ میری اور آپ کی سوچ بہت محدود ہے، صرف اللہ کے سامنے سر وجود ہو جائیں۔ جو شرعی معاملات ہیں، تقاضے ہیں، نماز، روزہ، قرآن، ذکر، اذکار، تہجد، یہ سب کچھ پورا کریں، اس کو اپنے اندر جان کر سمجھ کر عمل کیجئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کا مال ہڑپ نہ کریں۔ تو پھر دیکھیے گا کس طرح سے جب آپ اللہ اور رسول اللہ پر یقین کریں گے تو آپ کی آنکھوں کے پردے کھول دیں گے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات صرف اتنی سی عرض کروں گا کہ آج ہماری دنیا کی زندگی اتنی ہمارے اوپر غالب ہے کہ ہم اس میں اتنے مگن ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہم صرف اپنی پیٹ پوجا، روٹی روزی، اپنی نمود و نمائش کو پورا کرنے کے لیے، اپنے دکھاوے کی زندگی کو مینٹین رکھنے کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، دن رات، جس کا ٹھیکہ میرے رب نے اٹھا لیا ہوا ہے، جس کی ذمہ داری اس نے لے لی ہوئی ہے۔ اللہ کے بندو، وہ تو کتے اور بلیوں کا بھی پیٹ بھر کر سلاتا ہے ان کو، تو امت محمد کو کس طرح بھوکا رکھے گا؟ میرا دل نہیں مانتا۔ لیکن توکل اور یقین آپ کا اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ پتھر کے اندر سے پانی نکلے گا تو نکل آئے گا۔ بس میری آپ سے یہی بات کہنی ہے کہ جو جذب میں چلے جاتے ہیں نا اللہ کے اور اللہ کے نبی کے عشق کے اندر، وہ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے جو رب السماوات والارض ہے، جو پتھر کے نیچے پڑے ہوئے کیڑے کو بھی اس کی خوراک دیتا ہے، جو چڑیا کو بھی اڑتے ہوئے اس کے منہ میں دانہ ڈال دیتا ہے، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھوکا رکھے، ان کی منت و مرادوں کو پورا نہ کرے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ محترم، آپ کا یقین کم ہے، آپ کا ایمان کم ہے، آپ کا عشق رسول میں جذب ہونا کم ہے۔ آئیے پھر سے مستقیم کی طرف آئیے، پلٹ آئیے، جانیے مستقیم کیا ہے، اپنے آپ کو ٹٹولیے، اپنے آپ کو سمجھیے، پھر مجھ سے بات کریے گا۔ تو صراط مستقیم کی طرف ہیں ہم، صراط مستقیم پہ نہیں ہیں۔ کوئی ہے تو مجھے بتائیے ضرور۔ ہم سب صراط مستقیم کی طرف ہیں، ہم اس راہ پہ ہیں جو ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے چلتی ہے، اور آپ کے توسط سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ کرتے ہیں، اور آپ کی ہی برکت سے ہمیں جنت میں جانا ہے، اور آپ کے ہی ساتھ ہمیں وہاں پر رہنا ہے، اور آپ کے ساتھ ہی ساری جلوہ افروزیاں ہونی ہیں، آپ کے ہاتھوں میں ہی کوثر آنی ہے، آپ کے ہاتھوں میں سارا کچھ جان پھیلائے جانے ہیں، سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہی ہے، آپ کی وجہ سے ہی بخشش ہے، آپ کی وجہ سے ہی شفاعت ہے۔ تو جو دنیا میں میرے نبی کی شان کو نہیں مانتے اور ان کو نہیں پکارتے اور ان کے اوپر درود و سلام نہیں بھیجتے، تو آخرت میں پھر ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے نبی کی شفاعت کے لیے بھی اپنے آپ کو حقدار مت کہیے گا، کیونکہ شفاعت آخر میں میرے نبی نہیں کرنی ہے، وسیلہ انہوں نے بننا ہے، تو پھر وسیلہ بھی نہ لیجیے گا، وہاں پر بھی وسیلہ نہ لیجیے گا اگر آپ یہاں پر بھی نہیں ان کا وسیلہ لیتے ہیں۔ تو واسطہ وسیلہ لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم برائی کرتے رہیں اور واسطہ وسیلہ نبی کا دین سب اچھا ہو جائے گا۔ واسطہ وسیلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ہر قسم کے الٹے معاملات کے ساتھ اپنے نبی کو آگے رکھ کر وہ سارا معاملہ کرتا جائیں۔ نہیں، ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، ان کی زندگی کو فالو کرنا ہے، اس زبان کے ساتھ، اس نظر کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ، اور اس بانٹ کے ساتھ، اور پھر صبر کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد اللہ آپ کو اور مجھے اس راستے پہ چلا کر اپنے راستوں پہ لے کر آئے گا جو کہ صراط مستقیم ہوں گے۔
لیکن وہ کب ہوں گے؟ جب ہماری آخرت سنورے گی. دنیا کی زندگی کی جتنی کوشش آپ کرتے ہیں اور جتنا پریشانی آپ لیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا لمیٹڈ کر دیجئے. ہاتھ ہلائیے ضرور، محنت کریے ضرور، کیونکہ خدا ان کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتے. میری دعا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو اس جو موذی وائرس ہے اس کو دور کرے ہماری پوری دنیا کے اندر. جہاں جہاں پر بھی انسانیت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، ان کا کلا کما ہو رہا ہے. اللہ پاک سب کو بچا کر رکھے. ہمارے بزرگوں کا یہاں پر اتنی جلدی سے صفایا پھر رہا ہے. کبھی غور کیا آپ نے کہ کیسے ہمارے اعمال ہو گئے ہیں کہ پہلے گھروں میں بزرگ جو ہوتے تھے وہ برکت کا باعث ہوتے تھے، اور آج وہ بزرگ جو ہیں اس موذی بیماری وائرس کی وجہ سے وہ سب سے پہلے لقمہ اجل بن رہے ہیں، سب سے پہلے وہی اس کا شکار ہو رہے ہیں، اور ہم اپنے گھروں کے اندر سے بزرگوں کو کھوتے جا رہے ہیں. میری رب جلیل سے بہت دعا ہے کہ باری تعالیٰ اپنا خاص کرم کر دے، رحم کر دے، اور اس موذی وائرس کو پوری دنیا سے ختم کر دے، اور ہم سب کے اعمال کو درست کر دے، اور پکا سچا عاشق رسول بنا دے، اور صراط مستقیم کی طرف ہمیں بھاگ کر جانے کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البیان. صدق اللہ العظیم.